بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد اور عصر حاضر۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ کبھی کچھ درد رہتا ہے، کبھی کچھ سوز رہتا ہے، کبھی کچھ درد رہتا ہے، کبھی کچھ سوز رہتا ہے، ہمارے دل پہ صدمہ ایک نہ ایک ہر روز رہتا ہے۔ حضرات سامعین اکرام اور میرے عزیز دوستو، جہاد اور عصر حاضر ایک ایسا ہماگیر عنوان ہے جس کے تحت ایک دن کی کہانی، ایک ہفتے کی داستان، ایک سال کا افسانہ اور ایک صدی کا نشیب و فراز سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے ذیل میں تلوار کی جھنکار بھی ہے، عزم حوصلہ، جرأت و بہادری کی تیز جھونکے بھی ہیں، ہماری فتح مندی، عروج و ترقی، شان و شوکت کا راز بھی ہے، اطاعت دین کا سودائے دل گداز بھی، عزت و سربلندی، ملک و ملت کا تحفظ، قانون الہی کا نفاذ اور اسلام کے رعب و دبدبے کی تیز تند موجیں بھی ہیں، تو جمہوریت کی دھجیاں اڑانے کے روح فرسا واقعات بھی۔ اس لیے آئیے آج سب سے پہلے میں آپ حضرات کو سرزمین عرب کا وہ منظر دکھاتا چلوں جس میں جہاد کی فرضیت نازل ہوئی، ان حالات کی نقاب کشائی کرتا چلوں جن حالات میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ جہاد کے ان فضائل اور اجر و ثواب کو سناتا چلوں جن کا قرآن نے اعلان کیا، پیغمبر نے تعلیم دی، محدثین نے انہیں اپنی کتابوں میں محفوظ کیا۔ عزیز دوستو، ذرا آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ وہ خانہ کعبہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض
ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اس میں 1 2 نہیں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی ہر صبح اور شام پوجا کی جاتی تھی۔ ہر خاندان، ہر گھرانہ، بلکہ ہر فرد کے لیے بت الگ الگ متعین تھا۔ بات بات پر مرنا، لڑنا، جھگڑنا، شراب نوشی، قمار بازی، ظلم و زیادتی ان کی تہذیب بن چکی تھی۔ غرض انسانیت تباہی و بربادی کے دہانے کھڑی کپا رہی تھی۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج دے کر مبعوث فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، سینکڑوں خدا کو چھوڑ کر ایک معبود حقیقی کی دعوت دی، تو تمام اہل عرب آپ کے مخالف ہو گئے، دوست و دشمن بن گئے، اپنے پرائے ہو گئے، یہاں تک کہ لات و عزا کے پجاریوں نے سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سرزمین عرب کو تنگ کر دیا۔ لاکھوں دیوی دیوتاؤں کے حامیوں نے داعی حق کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے باوجود ان کا دل ٹھنڈا نہ ہو سکا، تو رب کائنات کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا۔ جبریل امین جہاد کا پیغام لے کر نازل ہوئے، بس اعلان ہو گیا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا، اگر وہ صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالیں تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ برادران ملت، جہاد اتنا مبارک عمل ہے کہ جس قوم نے بھی جہاد کو اپنایا انہیں عزت اور سربلندی ملی، انہیں وقار ملا، ان کی شان و شوکت، روب و دبدبہ کا پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ جہاد ایسا عمل ہے جو مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ جہاد مسلمانوں کو تحفظ دین اور شعائر اسلام کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہاں جہاد کامیابی کا راستہ ہے، جہاد انبیاء کی سنت ہے، جہاد صحابہ کا طریقہ ہے، جہاد اکابر اور اسلاف کا نہج ہے، جہاد اسلام کی دھڑکن ہے، جہاد شان و شوکت کا ذریعہ ہے، جہاد پیغمبر کی آرزو و تمنا ہے، جہاد قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ قرآن کہتا ہے جہاں بھی رہنا جذبہ جہاد کو مت چھوڑنا، جہاں بھی رہنا غیرت اسلامی کو مت ٹھکرانا، جہاں بھی رہنا بزدل بن کر مت رہنا، جہاں بھی رہنا کفر و شرک کو برداشت مت کرنا۔ اس لیے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق کا سورج طلوع ہو چکا ہے، باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والی چیز ہے۔ باطل میں دوام نہیں، باطل میں ٹہراؤ نہیں، باطل میں جماؤ نہیں، باطل میں شان نہیں، باطل میں عروج نہیں۔ ارے باطل کل بھی مٹا تھا، آج بھی مٹا ہے، اور قیامت تک مٹ کے رہے گا۔ اسلام کے غیور فرزندوں، جہاد اتنی اہم عبادت ہے جس کی قرآن و احادیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، اور اس کے ترک پر، اس کے چھوڑنے پر وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راہ میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت کے دروازے
تلوار کے سائے میں ہیں۔ اور یہ بھی مسلم شریف ہی کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق۔ جو اس حال میں اس دنیا سے چل بسا، جس نے نہ تو جہاد کیا اور نہ جہاد کی نیت کی، وہ تو منافق ہو کر اس دنیا سے مرے گا۔ دوستو، جہاد اتنا اونچا عمل ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کیا کرتے تھے اور فرماتے، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ چنانچہ سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے ہر میدان میں، ہر محاذ پر کافروں کا مقابلہ کیا، ہر طرح سے مقابلہ کیا۔ ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، ضرورت پڑی تو نیزے چلائے، ضرورت پڑی تو اپنی شعلہ نوائیوں سے طوفان تند و تیز کا کام لیا، اور جب ضرورت پڑی تو صحابہ کی تربیت اور اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور ذرا صحابہ کی تاریخ بھی اٹھاتے چلو، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے اعلان کیا، تمام صحابہ نکل کھڑے ہوئے۔ کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں برچھا ہے، کوئی سوار ہے تو کوئی پیدل ہی شوق شہادت میں بے چین ہو کر جنت کی نشان راہ تلاش کر رہا ہے۔ جنگ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، دل و جان سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون نہیں کہیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ کریں گے اور باطل کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ انصار صحابہ کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، فوالذی بعثک بالحق لو استعرضنا هذا البحر لخضناه وما تخلف منا رجل واحد۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے اور ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور اس وقت کو نہ بھولو جب کہ اصحاب نبی بھوکے پیاسے خندق کھودنے میں مصروف تھے اور ان کی زبان پر جاری تھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، ان کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، جب تک ہم زندہ رہیں گے، جب تک ہمارے جسم میں روح باقی رہے گی، ہم دشمنان اسلام سے لڑتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، لیکن باطل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے۔ اور جب تاریخ کے اگلے اوراق کو ہم الٹاتے ہیں تو اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک ہر دور میں مجاہدین اسلام نے جہاد کو جاری رکھا ہے۔ باطل نے جب بھی اسلام کو چیلنج کیا، غیروں نے جب بھی مسلمانوں کو للکارا تو مسلمانوں نے اس کا بڑھ کر استقبال کیا، اس کے چیلنج کو قبول کیا اور تحفظ اسلام کی خاطر ساری مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے قبول تو کر لیا، مگر باطل کی مداخلت کو کبھی قبول نہیں کیا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کی خاطر دور نبوت میں 356 صحابہ شہید کر دیے گئے اور خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں 27,000 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اس اسلام کی خاطر
سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج ابن یوسف کی عدالت کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ اس اسلام کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، جن کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اس اسلام کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا منہ کالا کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ اس اسلام کے لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پشت پر کوڑے لگائے گئے۔ اس اسلام کے لیے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ دمشق کے جیل سے اٹھا۔ اور آخری دور میں جب ہندوستان میں انگریز آیا اور اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرنے لگا تو علماء حق نے ان کا بھی بڑھ چڑھ کر مقابلہ کیا، ان سے جہاد کیا، ان کے خلاف محاذ بنایا۔ ایک محاذ کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، تو دوسرے محاذ کی قیادت مولانا جعفر تھانسری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے۔ حافظ ضامن شہید ہو گئے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہو گئے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر ذبح کر دیا گیا۔ مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پشت کو گرم سلاخوں سے داغا گیا اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو جیل کی سزا دی گئی۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو 25 سال تک جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی۔ ان علماء اسلام نے تحفظ اسلام کے لیے ساری قربانیاں دے دی، ساری مصیبتوں کو برداشت کر لیا۔ مشہور انگریز مورخ ٹامس کی رپورٹ کے مطابق علماء آگ میں پک تو گئے مگر کسی نے بھی انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس لیے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔